पेश है गुड मॉर्निंग J&K। گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گڈ مارننگ J&K، صبح بخیر۔ ناظرین محترم، آج سال نو کی 13ویں تاریخ ہے، یعنی 13 جنوری سال 2021، بدوار کا دن۔ استقبال آپ سب کا گڈ مارننگ J&K کے لائیو شو میں، ڈھیر ساری نیک خواہشات کے ساتھ آج کے یہ مبارک دن ہم سب کو بے حد مبارک ہو۔ اور ناظرین محترم، جب بھی ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں پروگرام کے آغاز میں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں بات کی جائے۔ جیسے اگر آج کل ہم ان یکبستہ ہواؤں کے اس سیزن کی بات کریں کہ سردیوں میں جو شدت جو ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نمکین چائے کی چسکیوں سے آغاز کریں تو زیادہ بہتر ہے، تو اسی لیے ہم ابھی نمکین چائے بھی لے رہے ہیں، اور کچھ دیر بعد جو ہے آپ کو انتظار رہے گا کہ پروگرام کے آغاز میں کہ موسیقی کا جو انتخاب ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اہل دانش کا قول ہے کہ کامیابی کی شروعات جو ہے وہ آپ کے خوابوں سے ہوتی ہے، اور خواب ہی ہیں جو خواہشات میں تبدیل ہوتے ہیں، اور آپ کا عمل جو ہے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ ابھی آپ پہ منحصر ہے ناظرین محترم کہ آپ اپنے کامیابی کو خوابوں تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں یا پھر انہیں حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ آج کے شو میں مسعود منتظر اور اقرا آخون آپ کے میزبان رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، جس طرح سے پروگرام کا آغاز آپ نے ہمارے ساتھ اچھی نصیحت آموز باتوں سے شیئر کرتے ہوئے کیا، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، میں انہیں بغور سن رہی تھی، اور یقیناً اگر سچ میں انسان ان باتوں پہ عمل کرے، اگر وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملائیں تو اس کی زندگی میں مثبت رائے ہموار ہو سکتی ہے، مگر ضرورت ہے ان باتوں کو نہ صرف سننے کی بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرنے کی بھی۔ خیر، ہم تو یہی کہیں گے کہ خواہش سے نہیں بھرتے پھل جولی میں،
خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. نو گاش برز صبحت اس تہندس خدمتس مز حاضر, یہ ومیز یہ آش زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت سان بصحت و سلامت سان ونکین بہت صبح چائے چوان تو سۭتی اسمنہِ دہان پنن پسندید مارننگ شو گڈ مارننگ JNK وچھان. خیر أکس بڑس مفکر سند قول, أکس دانا سند قول یم فرماوان زِ محنت کرن ورٲے فقط دعاہن پٮ۪ٹھ بھروسہٕ کرُن, دۄیہِ خٲرن پٮ۪ٹھ بھروسہٕ کرُن, یہ چھِ حماقت. مگر محنت کٔرِتھ دعا نہٕ منٛگُن, دعا گوٚو نہٕ سپدُن, یہ چھِ أکِس اِنسانس تکبُرس کُن نِوان. گویا دۄنوَے چیٖز چھِ ضروٗری, محنت تہِ تہٕ دعا تہِ. یِم دۄنوَے چیٖز چھِ لرِ لوٚر پکان, تیٚلی چھِ مشکل کامہِ آسان سپدان. اللہ تعالیٰ ہس کرو یِہے منٛگہٕ منٛگ, یِہے دعا زِ سٲنۍ تمام مشکلات کر سہل تہٕ آسان. یِم تہِ نیک حاجات سانٮ۪ن دلن اندر موجود چھِ تِم سٲری کر روا, سانٮ۪ن خوابن کڑ رُت تعبیر. آمیٖن یا رب العالمین. خیر سلام دعا سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تۄہہِ تام پروگرام کِس آغازس منٛز موسم تہٕ ٹریفکہٕ کہِ حوالہٕ ضروٗری معلوٗمات واتناوان. تہٕ امہِ باپتھ چھِ أسۍ یِتھٮ۪ن محکمن سۭتۍ, چاہے محکمہ موسمیات چھُ یا ٹریفک کنٹرول یوٗنٹ چھِ, یِمن سۭتۍ رٲبطس منٛز یِوان تہٕ یِمن نِش چھِ أسۍ صحیح انفارمیشن کلیکٹ کران یُس زن أسۍ تۄہہِ تام واتناوان چھِ, یتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ پانہٕ رِلاے ہیٚکِو کٔرِتھ. موسم کی اگر ہم بات کریں تو محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آج موسم خشک رہے گا اور صبح کے وقت دھند چھائی رہے گی. وہی ٹیمپریچر جو ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے, -2 ڈگری سے بھی نیچے ٹیمپریچر جا سکتا ہے. اگر ہم ویسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاڑے کا موسم ہے, ساتھ ہی چلے کلان ہے, تو اس طرح کا منظر یہ تو دیکھنا ظاہر سی بات ہے. ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس, جموں میں 15 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں -7 ڈگری سیلسیس رہے گا. سردیوں کا موسم ہے جس طرح سے ہم ابھی عرض کر رہے تھے, اور برف نہ صرف بالائی علاقوں میں ہوئی, میدانی علاقوں میں بھی اس بار کچھ زیادہ ہی ہوئی. اور مسعود صاحب جو اس برف سے سب سے زیادہ متاثر رہتا ہے وہ ہے ہمارے شہرہ, ہمارے قومی شہرہ یا راستے, اکثر اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے نا, پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ اس راستے پہ, قومی شہرہ پہ, جموں سری نگر شہرہ پہ جو ٹریفک ہے وہ بحال تھا, لیکن اچانک کیلا موہر رامبن کے قریب جو پل کی ایک دیوار گرائی, جس کی وجہ سے ابھی فی الحال حکام کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ 10 دن تک ٹریفک جو ہے, ٹریفک کی نقل و حرکت جو ہے بند ہی رہے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ نہ صرف دیوار گرائی ہے کہ جو وہاں پہ جو سڑک بھی دھس گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹریفک جو وہ بند کرنا پڑا. حالانکہ کوشش جاری ہے کہ اس کو بحال کیا جائے, لیکن جیسا کہ ابھی تازہ ترین جو انفارمیشن ملی ہے کہ آپ نے کہا کہ مزید 10 دن لگ سکتے ہیں, تو یہ واقعی ایک پریشان کن بات ہے, کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر کاروبار جو ہے, جو بھی درآمدات ہیں, لگ بھگ 1 کروڑ قیمت کی جو چیزیں ہیں, جو سامان جو ہے, اسی راستے سے یہاں پہنچتا ہے. تو یہ ایک پریشان کن بات ہے اس تعلق سے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی ہم جو برف باری کے تعلق سے بات کر رہے تھے, جہاں کہ وادی کشمیر میں جو بھاری برف باری ہوئی, اور اس کے بعد جو برف باری کے بعد بھی جو ابھی پیدا شدہ جو مشکلات جو ہیں, جو صورتحال ہے, اس کے نتیجے میں جو عوام جو ہے کافی ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. ایک تو گرا بازاری ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا, گرا بازاری جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سرکار کی کوشش ہے کہ بجلی جو ہے, پانی ہے, اسی طرح جو دیگر جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے, اور کوششیں جاری بھی ہیں اس تعلق سے. لیکن ایک اور بہت بڑی جو پرابلم ہے اس وقت, آپ دیکھیں کہ شہر سری نگر ہی نہیں, پورے کشمیر کے اطراف و اکناف میں جو سڑک کے کناروں پہ جو موجود جو برف ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کی جو بدترین صورت یہ جو ایک کامن پرابلم ابھی ہم سب فیس کر رہے ہیں, ٹریفک جام کے, چاہے سڑکوں پہ گڑھے بنے ہوں یا سڑکوں پہ کہیں پانی جمع ہو, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ٹریفک جام کی زیادہ پرابلم ابھی ہمیں سامنے. بالکل. اور مسعود صاحب, کل میں نے ایک انٹرسٹنگ پوسٹ دیکھا فیس بک پہ, چونکہ اس وقت جو ٹریفک جام کی پرابلم جو ہے عام ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ 8 ڈیلیوری بوائز
ایک جائے پہ بیکی جائے ایگزیکٹلی سامان واتناون چاہے بائک کے ذریعے یا گاڑی کا سہارا لیتے لیکن اس نے گھوڑے کا سہارا لیا تھا اور گھوڑے کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایگزیکٹلی اسے لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور کافی کمنٹس بھی اسے ملے تھے. خیر ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے صبر و تحمل سے کام لیں, اور گاڑی سے جا رہے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, بائک سے جا رہے ہیں تو اسکوٹی تو ہیلمٹ ضرور ساتھ رکھیں, اور ساتھ ہی ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں. ماسک اور سینیٹائزر یہ دو اہم ہتھیار, ان دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ تک آغاز میں ہی ایک موسیقی کی خوبصورت ڈالی پہنچاتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ بالکل اس موسیقی ہند کت کرو کہ موسیقی ہند حالانکہ اس پروگرام کس آغاز تمے سی شروعات کران تاکہ زن گوڑ اخ سرور اخ پید کرنے خاطر تاکہ لطف اندوز سپدن سن زن وچھن ول تمن واتناو موسیقی ڈل تمن تام تھی سو کران کت زن ایس او پیزن تمن خیال تھو, مگر تر سی ونو پن زن وچھن والن یہ تکیاز گۄڈنِکٮ۪ن دۄہن ییٚلہِ شیٖنہن پیوٚو تمہِ وِزِ اوس نہٕ تیوٗت سخت شیٖن کینٛہہ, شیٖن اوس نرم, آب اوس گژھان جمع سڑکن پٮ۪ٹھ, خٲر آب آو واریاہ حدس تامتھ کم تہٕ تمیُک انتظام آو کرنہٕ, مگر وۄنۍ یُس زن چھُ وۄنۍ چھُ تِلہٕ کتُر تہٕ بہتر گٔیو اگر زن سکوٗٹر چھُ یہِ بایک چھُ صُبحٕکۍ ٹایمہٕ کڑو نہٕ کینٛہہ, یا یہِ اگر گٲڑۍ چلاوان چھُ سۄ چلاوو احتیاط سان وارٕ وارٕ تاکہِ کانٛہہ حٲدثہٕ یی نہٕ پیش. تہٕ خٲر انتظار آسہِ تۄہہِ موسیقی ہٕنٛز ڈالہِ ہُنٛد, یِتھ پٲٹھۍ اقرا ونان ٲس کہِ موسیقی منٛز کیٛاہ انتخاب چھُ. آز چھُ اَسہِ منظوٗر احمد شاہ تہٕ تِہنٛزن سۭتۍ آواز منٛز اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھن تُہنٛدِ باپتھ ژورمُت. ؤلِو وٕچھو یہِ بٲتھ تہٕ تَمہِ پتہٕ پکناوو پروگرامُک سلسلہٕ برٛونٛہہ. دوٚپمَس چھُ چانہِ برتل سوزو گُداس شوٗبان, دوٚپنم چھِ سۭتۍ سازس چٲنۍ آواز شوٗبان. دوٚپمَس مےٚ وَن تہٕ راز دِل, دوٚپنم یہِ چھُنہٕ مٲسۍ مُنٲسِب, رازٕے چھُ راز شوٗبان. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, دوٚپنم تہِ چھِ گۄناہ. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, دوٚپنم تہِ چھِ گۄناہ. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, پانس سوار زینِل کوٚرنس بہٕ تیٚلہِ فنا. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, پانس سوار زینِل کوٚرنس بہٕ تیٚلہِ فنا. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, لولَے مےٚ ژٲنٛگہِ زاجے واون ؤنِس خبر. لولَے مےٚ ژٲنٛگۍ زاجے واون ؤنِس خبر. لولَے مےٚ ژٲنٛگہِ زاجے واون ؤنِس خبر. لولَے مےٚ ژٲنٛگۍ زاجے واون ؤنِس خبر. مٔنٛدنٮ۪ن مےٚ شام کوٚرنم تیوٗتاہ تُلُن ہوا. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, مٔنٛدنٮ۪ن مےٚ شام کوٚرنم تیوٗتاہ تُلُن ہوا. دوٚپمَس کھۄرن بہٕ نمہَے, گۄناہ پانس ثواب
ख्वाबन अंदर तिरोम यामत में हाल बोल ख्वाबन अंदर तिरोम यामत में हाल बोल ख्वाबन अंदर तिरोम यामत में हाल बोल ख्वाबन अंदर तिरोम यामत में hani hani me panzonum insaf nişna topaz karan hay ay hani hani me panzonum insaf nişna topaz karan hay الصلاة زين والناس بتنفنا طباس قرن نمهي قنا دبيو مسخرن نمهي تكلم تشي قنا طباس قرن نمهي راكلنا مساري بوزن آهزاري راكلنا مساري بوزن آهزاري راكلنا مساري بوزن آهزاري راكلنا مساري ay çeşmen çukur cari o kırgıtın dada topaz karan ay çeşmen çukur cari o kırgıtın dada topaz karan الصواب زين والناس بتنفنا طباس قرن قنا 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 यस मौसीकी हंस डल उनकिस प्रोग्राम्स में मंजूर अहमद शाह तीन से इस उनकिस वछान ऐसे और मौसीकी से एक बात याद आई इकरा क्योंकि आजकल जो है हमारी वादी में जो है वो टैलेंट हंट हो रहा है म्यूज़िक टैलेंट हंट हो रहा है इससे जो मुंबई की एक म्यूज़िक स्टूडियो जो है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और जो काफ़ी दिनों से जो यहाँ के जो नौजवान हैं उसमें वो टैलेंट हंट में हिस्सा ले रहे हैं ऑडिशंस में हिस्सा ले रहे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट भी हो रहे हैं और उसके बाद जो ग्रैंड फिनाले जो है वो 18 जनवरी को जो यहाँ पे होगा सेंटूर में होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो फातेह टीम है उसके लिए 5 लाख का इनाम रखा गया है और जो दीगर मेहमानों के साथ साथ जो हैं मारूफ जो बॉलीवुड के गुलकार हैं सुखविंदर सिंह भी उसमें शामिल होंगे तो ये एक अच्छी बात है और मकसद भी है इसका यही है कि यहाँ का जो मकामी टैलेंट जो है उनकी सलाहियतों को उबारा जाए और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कौमी और बैन अवी सतह पर परफॉर्म करने के लिए तो ये एक अच्छी कोशिश है तो जनाब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फ़िलहाल एक मुख्तसर से वक्फ़े के लिए हमें रुकना पड़ेगा वक्फ़े के उस पार आज के मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन की काशी चैनल से। अब आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान का। जी हाँ, मेहमान के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि आज हम नहायत ही हसास मौजू पे बात करने जा रहे हैं। आज हम माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं।
جی ہاں، مائکرو بایولوجسٹ ہم انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو مائکروبس یعنی جراثیم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مقصد ہوتا مطالعہ کرنے کا صرف یہ کہ زمین پہ جو آبادی جو ہے، صحت مند آبادی جو ہے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے جو پانی یا توانائی کے جو مختلف ذرائع جو ہیں، ان کو حفاظت کے ساتھ برقرار رکھا جائے، اور اس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً تحقیق کرتے رہتے ہیں، اور اسی تحقیق کو جو ہے وہ ہمارے جو مائکرو بایولوجسٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، اور کئی ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں یہ انہی کی تحقیق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں، ایسے انفیکشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ چلا، اور پھر ماہرین نے ان کے لیے ویکسینز اور ادویات جو ہیں تیار کی، اور ان کو اس میں کافی ساری مدد بھی ملی۔ تو یہ جو مائکروبس کی ہم بات کریں، جراثیم کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس کی یہ جو تحقیق کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم مائکروسکوپ کی بات کریں تو وہ تو 16ویں صدی کے آس پاس آیا ہے، تو اس سے پہلے تو وہ تھا نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ جو اینٹونی وین جو ہے اسی کو اس کا جو ہے فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک کپڑوں کے سوداگر تھے، اور اس کے جو گھریلو جو چیزیں جو تھی، جو ساخت کی جو اس نے خود بھی نے جو اس نے تیار کی تھی، تو انہی سے انہوں نے جو یہ جو جراثیم کی جو پوشیدہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں پہلے دریافت کیا، تو اس کے بعد جو اس پہ باضابطہ طور پہ جو تحقیقات شروع ہو گئے، تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ ہم کس حد تک صحیح ہے اس کے بارے میں ہمارے آج کے مہمان ہی ہمیں بتائیں گے، اور آج ہمارے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو مہمان ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب ان کی جو ریلیز ہوئی ہے جو میڈیکل مائکرو بایولوجی پہ ہی لکھی ہے، اور کیا کیا تحقیقات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کتاب میں، اس تعلق سے بھی بات کریں گے۔ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ظفر نوشاد صاحب، آپ مائکرو بایولوجسٹ ہیں IRL سری نگر میں، اور بالکل ہمارے لیفٹ پہ ہیں، بالکل بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز اقبال صاحب، آپ ٹیوٹر ہیں گورنمنٹ ایمٹ اسکول جو ہے وہ بانڈی پورہ میں۔ تو آپ دونوں حضرات کا شکریہ، بہت بہت استقبال گڈ مارننگ JNK میں آنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب شروعات، کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی کچھ ایسا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے مائکرو بایولوجی کے بارے میں اتنی باتیں کی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں بھی نہیں معلوم ہیں، تو بات تو کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے بارے میں ہمیں بتائیں۔ سر، آئی ایم ڈاکٹر ظفر نوشاد وانی۔ جی میں تو گاندربل کے ایک چھوٹے گاؤں سے ہوں، اس کا وائل نام ہے۔ وائل برج تو آپ کو پتہ ہوگا، دیٹ از اے ہسٹوریکل امپورٹنس بیکاز اٹ واز اونلی روٹ کنیکٹنگ ٹو لیہ لداخ۔ تو میری نجی تعلیم ولر پبلک اسکول ننر سے ہو گئی سر۔ وہ ہماری بہنیں جو اس ٹائم کشمیری پنڈت چلاتے تھے اس کو، وہ کرن نگر سے سر آتے تھے، بہت اچھا سکول تھا سر، انہوں نے گروم کیا ہمیں ریئلی۔ پھر اس کے بعد نامساعد حالت کی وجہ سے وہ بند ہو گیا سر۔ اچھا، تو پھر ایک آدمی نے نندر کی وہ اس سکول کو ٹیک اوور کیا، پھر اس نے ایور گرین پبلک اسکول اس کا نام رکھا۔ اچھا سر 8 تک وہ تھا سر۔ اس کے بعد میں نے 10th گورنمنٹ ہائی اسکول نندر سے پاس کیا سر۔ تو اس کے بعد 12th میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری کنگن سے پاس کیا سر۔ اس کے بعد میں اسلامیہ کالج چلا گیا سر، میں نے گریجویشن کی وہاں سے سائنس میں سر۔ تو اس کے بعد سر وہاں پہ مجھے ایک سر مل گیا، ہی واز پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ ہی ہیز ڈن فرام میچیگن یونیورسٹی US۔ ہی از اے ریئلی انسپریشن فار می۔ ہی ٹولڈ می دیٹ یو شوڈ ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ، یو گو فار مائکرو بایولوجی، اٹ ہیز اے ونڈر اسکوپ ان فیوچر۔ اس پہ تو بعد میں آئیں گے جی۔ یقیناً اس حوالے سے ضرور بات کریں گے، اور آپ کے بچپن کے تعلق سے بھی ہم ضرور آپ سے جانیں گے کہ کس طرح کا رہا، کیسا رہا آپ کا بچپن۔ لیکن ہمارے یہاں بائیں جانب اعجاز اقبال صاحب بیٹھے ہیں جو ٹیوٹر گورنمنٹ EMT اسکول بانڈی پورہ ہے۔ آپ سے ہم جو کہ جس طرح سے مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے مائکرو اور جو یہ بایولوجی ہے ایک واسٹ ٹاپک ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آغاز آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، پڑھائی لکھائی کا کیا معاملہ رہا، بچپن کیسا گزرا۔ I am Ejaz Iqbal. I have done my 10th from middle 8th from this Radiant Public School. Achha. After that I done my 10th from higher school Nadial. Then Achha.
after that NM Higher Secondary School. اچھا اتی بانڈی پوری Bandipora, سوری yes. اچھا This NM Higher Secondary School, Nadim Memorial. یہ نادم میموریل اسی لیے نام ہے, وہاں پہ ایک عبدالعہد تھا نادم, اسی کے نام سے جی پکارا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے I have done my BSc from Manipal University, it is in Bangalore. اچھا It is a Manipal. اس کا پہلے نام تھا منیپال اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن, اب اس کا چینج ہو گیا نام. اٹ از ون آف دا گڈ یونیورسٹی ان انڈیا. اسی میں میں نے پھر پی جی کیا ہے, اسی یونیورسٹی میں میں نے پی جی کیا ہے مائکرو بایولوجی میں. چلو یہ انٹروڈکشن ٲس ضروٗری تِکیٛازِ تاکہِ وۄنۍ کَرو أسۍ زیادٕ پانہٕ پٲٹھۍ سۄکھل کتھا باتھا تہِ گژھِ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ زن چھِ یتھ مُتعلِق کرو أسۍ کتھ. مایکرو بایولجی ہٕنٛز کٔرٕو تۄہہِ کتھ, ییٖتیاہ کینٛہہ چیٖز ٲسۍ کرنہٕ باپتھ اَمکُے کیٛازِ کوٚروٕ تۄہہِ انتخاب نہ سا مایکرو بایولجی چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ یی کٲم کرنہٕ یِہے کرو. Sir, just now I told you that. کٲشِر پٲٹھی کرو کتھ, مےٚ ووٚن گۄڈے. اچھا سر تٔمۍ دِژ مےٚ تھوڑا انسپریشن, جاوید احمد ڈار, پروفیسر جاوید احمد ڈار. اچھا یِم کتہِ چھِ پرناوان؟ تہٕ تِم ٲسۍ اسلامک کالج تَمہِ ساتہٕ پرناوان. اچھا اچھا اہن حظ. تہٕ تِمو دِژ مےٚ انسپریشن کہِ مایکرو بایولجی ہیز اے واسٹ سکوپ, اتھ چھُ واریاہ اصل سکوپ برونٛہہ کُن, رِسٲرچس منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ, اتھ منٛز چھِ اصل واریاہ برونٛہہ پکان. پتہٕ کٔر مےٚ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ انٹرنیٹُک زیادٕ اویلیبلٹی کینٛہہ, پتہٕ کٔر مےٚ تھوڑا مطالعہٕ, یہِ اینسائکلوپیڈیا ٲس موٗجوٗد یتھ منٛز لایبرری منٛز. مےٚ دوٚپ نہ یہِ چھُ واریاہ انٹرسٹنگ سکوپ. بہٕ اوسُس پران, یُتھُے مےٚ ٹایم اوس مِلان بہٕ اوسُس پران یہِ مایکرو بایولجی, مایکروبٕز کیٛاہ گٔے, وایرسز کیٛاہ گٔے, یِم پیتھوجنز کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران, یِم ڈِزیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران. مےٚ گوٚو سخ اتھ منٛز انٹرسٹ. پتہٕ ووٚن مےٚ فادرس, مےٚ دوٚپمَس بہٕ گژھٕ بینگلور یونیورسٹی منٛز, چوٗنٛکہِ میرا کزن ایک تھا وہ وہاں پہ انجینئرنگ اس نے کی ہوئی تھی. اس نے بولا آئی ہیو کنٹیکٹس دیئر, تو اس میں بینگلور یونیورسٹی سے ہی میں نے کیا, وہاں سے میں نے کالج والے سے نہیں کیا. میں نے ایگزام دیا وہاں پہ, آئی کوالیفائڈ ایگزام اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان مائکرو بایولوجی فرام بینگلور یونیورسٹی اٹ سیلف. اچھا دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ فار می, کہ یونیورسٹی سے ہی میں نے کیا وہاں سے. تو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔیِو پتہٕ مُنسلِک اتھ سۭتۍ؟ ایکچولی یہ ظفر صٲب چھُ ڈاکٹر سٹیٹ ٹیوبرکلوزز یُس چھُ پروگرام تتھ چلاوان, یہِ چھُ سٹیٹس ہیڈ اَسہِ. چوٗنٛکہِ یہِ اوس بانڈی پورہ یِوان گژھان, اوٚتامتھ اوس مےٚ تہِ آی ایم رایٹِنگ آن ڈیلی آرٹِکلز آن گریٹ جی کے رایزنگ کشمیٖر. مےٚ اوس دِلچسپی اتھ سۭتۍ. پتہٕ ییٚلہِ مےٚ ظفر سمکھیو, چوٗنٛکہِ یہِ اوس ہیڈٕے اتھ مایکرو بایولجی, مےٚ دوٚپ ییٚمِس اکھ کِتاب بناوو, یِم مےٚ آرٹِکل چھِ سُمبرٲمٕتۍ, أسۍ کیٛازِ کرو نہٕ, اگر مےٚ آرٹِکل چھِ تِم کیٛازِ کرو نہٕ أسۍ أکسٕے کِتابہِ منٛز جمع, یِم اَسہِ کولیکشنز چھِ بہٕ کیٛازِ کرٕ نہٕ سۄ, چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ فیس بُک فالووٲرٕس واریاہ, انسٹاگرام فالووٲرٕس, اَسہِ بنٲو اکھ یہِ بُک پتہٕ. مےٚ دوٚپ اگر ہُم پیج بنن ہُم آرٹِکل, یہِ چھِ 394 پیجز, أسۍ ہٮ۪کو بنٲیِتھ, وی کین ڈوٗ اِٹ. امپاسبل, یس امپاسبل ٹو ٹیکسٹ بُک. Yes, it is a textbook. This book is for up to now. It has been implemented from 12th up to MSc level. Basically, sir, sorry for interrupting you. Basically, یہاں پہ کشمیر میں کسی یہاں پہ ہیں بڑے بڑے پروفیسر ہیں, سائنٹسٹ ہیں مائکرو بایولوجی کے, ہم تو وہاں پہ یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. مگر جو بک بنانا ہے نا سر, اس کا موٹیو یہی ہے, جو ہمارے بڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے میڈیکل کے ہیں, چاہے نرسنگ کے ہیں, پیرامیڈکس کے ہیں, ان کو یہ ایزی بک ہیں, مطلب سمپل ورڈنگ, چارٹس, فلو ڈائیگرامز, فلو چارٹس, ڈائیگرامز, ان کو ایزی ہیں مطلب یہ پڑھنا سر. جو بھی آپ دیکھو گے نا مائکرو بایولوجی کے بکس, وہ تو بہت ٹف ورڈنگ ہوتی ہیں, وہ فارن آتھرز کی, ویسٹرن آتھرز کے ہوتے ہیں, ان میں وہ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا سر. تو آپ دیکھو یہ پیج بائی پیج کتنا ایزی ہم نے بنایا ہے. اٹ ٹک فار 2 years, مور دین 2 years, 3 years کہ ہم نے بہت مائنیوٹلی ہم نے یہ ورک کیا سر, واریاہ اصل پٲٹھۍ. اچھا یۄس زن یہ میڈیکل وہاں جو یہ ایم ٹی اسکول ہے, ایکچولی وہاں جو بچے ہیں وہ کچھ پرسنٹیج سے حساب کے لیتے ہیں, ان کا وہ کوالیفائی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو میرٹ. ایسے نہیں ہے, مطلب ہمارے یہاں پہ بہت سارے ہیں, مطلب میں بات نہیں کروں گا کون سا پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, پرائیویٹس بہت ہیں ہمارے یہاں پہ, مگر جو ایم ٹی اسکول جتنے بھی ہیں, پہلے یہاں پہ جب ہم ٹریننگ کرتے تھے تب یہاں نہیں تھے. اب 4 سال سے ہوئے, 4 سال سے ڈپلوما, مطلب ایم ٹی اسکول جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آئے یہ, مطلب. اچھا یہ ؤنۍتو یُس وٕنکٮ۪س یہِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ ہاوان چھِ پنٕنٮ۪ن ناظریٖنَن ہاوان چھِ, یہِ کیٛاہ چھُ یہِ؟ اکھ چھِ یہِ, آی ہیو بیٖن سِلیکٹِڈ اِن اے ہیلتھ ویٖک بیلجیم in 2017. اوڈیسی اوس اکھ, اوڈیسیو اکھ تِمو کوٚرہس بہٕ سِلیکٹ. مےٚ اوس چٲنٛکہِ مدر گٔمٕژ فوت, اَمہِ پتہٕ 4مہِ پتہٕ آو مےٚ فون اکھ کہِ ژٕ ہسا چھِ آن لاین اکھ ہیلتھ انٹرنیشنل ویٖک چھِ اَتہِ لگان مارچس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ ہیلتھ انٹرنیشنل, اتھ چھِ پیٚوان اکھ سبمٹ فارم کرُن,
سکینس حساب سے آن لائن فارم کور پتہ وِزا سوزان اچھا یہ بیاکھ ونکس ہاوان بیاکھ یُس یہِ ویوز چھِ یہِ چھُ اکھ بیاکھ کالیج اکھ اَتہِ دیُت مےٚ اکھ لیکچر اکھ اَتہِ تہِ چھِ یہِ ہیلتھ کانفرنس یِم چھِ واریاہ مُلک یِوان اور بیلجیمسٕے منٛز چھِ یِوان یوٗروپس منٛز یہِ چھِ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کنٹری اکھ فرانسس سپینس درمیان اَتہِ چھِ ہیلتھ انٹرنیشنل ویٖک لگان یہِ چھِ لگان مارچس منٛز مگر اتھ ستمبرسٕے منٛز فارم چوٗنکہِ ستمبرسٕے منٛز چھِ ٹاپک دِوان اور کیاہ چھِ وَنُن ژےٚ کتھ کلاسس چھِ گژھُن کۭتیاہ مُلک آسان بہٕ اوسُس ایکچُؤلی انڈیا کی طرف مگر مےٚ کوٚر نہٕ یہِ آوُٹ اوپن کِہیٖنۍ توٚتامتھ یوٚتامتھ بہٕ یورٕ گوٚو. رائٹ اور بھی بات ہوگی آپ سے کتاب کے تعلق سے بھی اور مائکرو بایولوجی کے بارے میں بھی جانیں گے. بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج کے شو میں, لیکن فی الحال رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو مہمان شخصیت تشریف فرما. میرے دائیں جانب ڈاکٹر ظفر نوشاد وانی صاحب, مائکرو بایولوجسٹ ARL سری نگر, اور بائیں جانب اعجاز اقبال, ٹیوٹر گورنمنٹ AMT اسکول بانڈی پور. آپ دونوں سے ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے, لیکن ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں. جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کو ایک بریک دی, آپ دونوں کو بھی ہم ایک بریک دیتے ہیں, لیکن یہ درخواست کہ تب تک آپ چائے نوش فرمائیں. چونکہ ظفر صاحب آپ پروگرام کے آغاز میں جب آپ نے چائے کی چسکیاں لی تو آپ نے چائے کی بڑی تعریف کی اور ہمیں بہت اچھا لگا. تو چائے تب تک آپ نوش فرمائیں. ہم اپنے ناظرین تک کووڈ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں, کووڈ کے کچھ فگرز پہنچاتے ہیں, اور ساتھ ہی اخبارات کی چند سرخیاں بھی. لیکن سب سے پہلے کووڈ فگرز جو ہم تک پہنچے ہیں, پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ٹوٹل نمبر آف پازیٹیو کیسز 113 رہیں, جن میں سے 65 کا تعلق جموں صوبے سے رہا اور 48 کا تعلق کشمیر صوبے سے رہا. وہی اس وبا سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی, اور وہی ریکوری ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. 198 لوگ جو ہے 198 لوگ جو ہے مریض جو ہے صحت یاب ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور ابھی صحت یابی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو رہے کووڈ فگرز, اور ساتھ ہی چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبارات کی سرخیاں ہوں. کیا کمبینیشن ہے. آغاز مسعود صاحب سے. جی, آپ کووڈ کی بات کر رہے تھے, کرونا وائرس کے تعلق سے انفارمیشن دے رہی تھی, تو ایک یہ بھی انفارمیشن پہنچا دے کہ ابھی جو ہے پوری دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں اس مہلک ترین بیماری کی جب بات, وبا کی جب بات ہوتی ہے, تو 9 کروڑ سے زائد جو متاثرین کی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور اس میں سے لگ بھگ 19 لاکھ کو بھی وہ جو اموات جو ہو چکی ہیں. اور ابھی بھی یہ سلسلہ جو اس میں اس کا جو پھیلاؤ جو اس میں ابھی کچھ تھمنے کا کچھ نام نہیں لے رہی ہے. اس طریقے سے جو کیسز جو بڑھ رہے ہیں اور اب نئی قسم بھی سامنے آ گئے, تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. تو اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام کریں گے. پہلا اخبار جو میرے پاس ہے یہ اردو روزنامہ ہے. اس اردو روزنامے سے ابھی اسی تعلق سے ایک سرخی بھی ہے کہ کووڈ-19 کووڈ مخالف ٹیکہ کاری کا آغاز 16 جنوری کو. وزیر اعظم سیکنڈز میں ویکسین لینے والوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. کشمیر میں وائرس سے جو اموات جو ہیں 1200 کے قریب پہنچ گئی, جیسا کہ آپ نے کہا. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کہ فضائیہ کی لداخ اور جموں و کشمیر کے درمیان پروازیں شروع کی ہیں. اس میں سے جو ابھی جو پروازیں شروع ہیں اس سے جو 286 مسافروں کو ایئر لفٹ کیا گیا.
جی میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور آغاز میں جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے کہ ٹریفک جام کی وجہ سے ابھی ہمیں جن دشواریوں کا جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب کے لیے سیم ہی ہے, سب کے لیے کامن. اسی حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے, اتھارٹیز مل odd even rule in Srinagar to deal with traffic mess. اور ایک سرخی سی اخبار سے گورنمنٹ ایشوز گائیڈ لائنس فار ٹرانسفرز آف ٹیچرز. جی میرے پاس بھی ایک انگریزی روزنامہ ہے اقرا, اور اس کی بھی چند سرخیاں جو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی سرخی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ سائنس MOU ود NEC-BDC اور NEC فار بیمبو انٹرپرینورشپ اینڈ بیمبو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کالز آن LG. جی مقامی اردو روزنامہ میں جو یہ خبر شائع ہوئی ہے سردیوں کے حوالے سے, سردیوں میں جو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے بھاری برف باری کے بعد سردیوں کا زور بڑھنے لگا. گلمرگ میں رات کا درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس منفی 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار کی ایک سرخی ہے کہ 3 نئے زرعی قوانین کے نفاذ پر تاحکم ثانی سپریم روک. 4 رکنی کمیٹی کو ہدایت نہ سزا کمیٹی کسی کو ہدایت نہ سزا دے گی, ہمیں رپورٹ پیش کرے گی, چیف جسٹس کا بیان. جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے یہ مقامی انگریزی روزنامہ, جو اس اخبار سے ہم آپ تک 2 سرخیاں پہنچائیں گے. پہلی یہ JKSSB اپروو سلیکشن آف 57 کینڈیڈیٹس, اور ایک سرخی سی اخبار سے KU پوسٹپونز ایگزامز. جی اردو روزنامہ اور سرخیاں کہ بینکنگ اسامی کی تقرری کے لیے امتحان خرابی موسم کی وجہ سے شرکت نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دوبارہ امتحان جو ہے منعقد کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کہ سعودی عرب کے شہزادے اور ولی عہد کا ایسا شہر بنانے کا اعلان جہاں نہ کار ہوگی اور نہ سڑک. سوچنا پڑے گا بالکل ایسا کون سا شہر ہوگا. تو یہ اخبار کی جو سرخیاں ہیں, اور اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ابھی ہم ایک بات تو ہم نے کی کتاب کے تعلق سے تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے. اب جو ہے پہلے ہم مائکرو بایولوجی کے بارے میں جاننا چاہیں. جتنا ہم نے ڈاکٹر صاحب شروعات میں ہم نے کہا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا, زیادہ کچھ تو جانتے نہیں ہیں, تو آپ ذرا تھوڑا اس کے تاریخ کے بارے میں ہمیں بتا دیں. سر, اس کی بہت رچ ہسٹری ہے. مائکرو بایولوجی ہیز اے گڈ اینڈ رچ ہسٹری. جیسے کہ آپ نے بولا سر, کہ خود بولا آپ نے کہ 1600 میں مائکروسکوپ آیا. بہت اچھا بولا سر. اٹ واز اونلی 1600 رابرٹ ہوک made microscope available. تو اس نے he observed some fungus in microscope. مگر اس ٹائم اس زمانے میں مائکروسکوپ بہت مطلب وہ نا بڑا ہوتا تھا, اس کو مطلب فکس کرنے میں فوکس کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. دین 1670 سر اینٹنی وان لیون ہاک, جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کو ہم سر بولتے ہیں لقب سے, کیونکہ ہی از کنسیڈرڈ ایز اے فادر آف مائکرو بایولوجی. اس نے کیا ہی آبزروڈ مائکرو آرگنزمز اینڈ ہی نیمڈ دیم اینیملیکیولز, لٹل آرگنزمز. تو اس کے بعد 1800 مڈ 1800s اور لیٹ 1800s میں لیوی پاسچر, اس کو ہم فادر آف ماڈرن مائکرو بایولوجی بھی بولتے ہیں. ہی اونلی انٹروڈیوسڈ یہ دس آٹوکلیو. تب تک جب سرجری کرتے تھے نا سر, وہ مر جاتے تھے. کیونکہ سرجری سوچ مطلب ہیکن یہ سرجری کر, سوچ کھوچان سرجری کرنے سے, کیونکہ سرجری کے بعد وونڈ ہیل نہیں ہوتا تھا. مائکروبز اس کو اٹیک کرتے تھے تو پھر پس خارج ہوتا تھا. کیونکہ اس ٹائم یہ آٹوکلیو کا یہ ڈس انفیکشن اینڈ سٹرلائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اٹ واز اونلی لیوی پاسچر who made the sterilization concept of, ہم جیسے ہم بولتے ہیں pasteurization of milk, ہے نا, 68 ڈگری پہ کریں گے ہم اس کو ملک کو. تو اسی نے یہ کانسیپٹ دیا. آٹوکلیو کیا ہے 121 ڈگری سیلسیس فار 15 منٹس ایٹ 21 پاؤنڈس فار 30 منٹس. تو اس ٹائم مر جائیں گے مائکروبس. تو اس نے بہت کنٹریبیوشن کیا لیوس پاسچر نے. تو اس کے بعد سر ماڈرن مائکرو بایولوجی میں پھر رابرٹ کوچ آیا, جو سے ہم کوچ جس نے ٹی بی بیکٹیریا بھی دریافت کیا, ایسڈ فاسٹ بیسلے. تو اس نے کیا کلچر, فرسٹ
کلچر کیا اس نے بیسلس اینتھریسس جو اینتھریکس بولتے ہیں ہم اینتھریکس ڈیزیز کرتے ہیں اس نے وہ کلچر کیا. پھر اس کے بعد کلچر کے بعد دوسرے مائس میں اس نے انجیکٹ کیا, وہ مائس کو ڈیزیز آ گیا. اچھا. تو اس نے بولا وہ میں نے تو کچھ بہت دریافت کیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, ہی ڈیولپڈ کوچز پاسچولیٹس. کچھ 4 پاسچولیٹس ہیں وہ کوچز کے کہ اگر کوئی بیمار ہے, کہاں بیمار چھُ کانٛہہ انسان چھُ اینمل چھُ أمِس منٛز گژھِ جراثیم پریزنٹ آسٕنۍ. نمبر 1. نمبر 2, if we can take these microorganisms we should cultivate them in a laboratory, in vitro, artificial laboratory. پھر اگر یہ ہم کلچر پہ اٹھائیں گے ایک لوپ, یہ ہم انجیکٹ کریں گے دوسرے اچھے انسان میں یا اچھے اینیمل ماڈل میں, اس کو ڈیزیز ہونا چاہیے. تو اور اگر پھر اس سے لے جائیں گے وہ واپس ڈیزیز کرنا چاہے. تو یہ کوشش پاسچولیٹس یہ اسٹل دے آر ویلڈ سر. یہ اس کی ہسٹری ہے سر مائکرو بایولوجی. یہ تو رہا مائکرو بایولوجی کے حوالے سے مختصر سی ہسٹری. اب اگر ہم وائرولوجی کی بات کریں, ایک سب اسپیشلٹی ہے مائکرو بایولوجی کی. اگر ہم اس تعلق سے بات نہ کریں تو مجھے لگتا ہے سبجیکٹ جو ہے اس پہ بات کرنا انکمپلیٹ ہی رہے گا. اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے ہم اس پرٹیکولر وائرس سے لڑ رہے ہیں, کورونا وائرس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ مقابلہ ابھی بھی جاری ہے. شاید میں یہ سوال نہ کرتی آپ سے اگر ہمیں اس وائرس کا سامنا نہ ہوا ہوتا. ہمیں یہ بتائیں کہ وائرسز کی کیا ہسٹری ہے اگر ہم مائکرو بایولوجی کی بات کریں. وائرس جو ہے اٹ از اے ملٹی سیلولر پیراسائٹ. اٹس اے پیراسائٹ. یہ مطلب یہ جو ہے بیکٹیریا یہ یونیسیلولر ہے, اس میں یہ سنگل سیلڈ ہے. اور جو وائرس ہے یہ ملٹی سیلولر پیراسائٹ ہے. مطلب وائرس کا ایک الگ ہے اپنا کلچر, اس کا الگ ہے, سروائیول بھی الگ ہے, اس کا بیکٹیریا کا الگ ہے, وائرس کا الگ ہے. وائرس میں کیا ہوتا ہے, وائرس میں ایک مطلب اگر آپ بیکٹیریا کو آپ اینٹی بایوٹکس دیتے ہو, اس میں آپ وائرل ڈرگز دینا ہے, اس میں وائرل ڈرگز دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے لیے بھی وہی ڈرگس, اس کے لیے بھی ڈرگس, یہ الگ, یہ سپریٹ ہے. پیراسائٹ, ملٹی سیلولر پیراسائٹ. بالکل. اچھا آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یس سر. وائرس از بیسیکلی وی کال دیم بایولوجیکل اینٹیز, biological pebbles. They are dead when they are outside the human host. When they come in the contact with the host, then they are only alive. اچھا. Viruses, that's why viruses, antibiotics has no effect on them because they use host metabolism for their survival, sir. They don't have their own metabolism. Virus کی history میں آپ کو بولوں گا sir, it is only 1898 that two scientists, one was from Russia, Dmitry Benjovic, he is called the father of virology, and another was Ivanissuki, he was from North America. They isolated virus from tobacco mosaic, this plant. They isolated. جو لوئس پاسچر نے جو اسٹڈی کی تھی کہ اس نے فلٹر میں بیکٹیریا ریٹین ہو گئے تھے فلٹر پیپر میں, مگر ان 2 سائنٹسٹ نے بولا کہ یہ فلٹر پیپر سے گھس کے اندر چلے گئے فلاسک میں. تو انہوں نے بولا یہ اسمال ہیں, پھر اس سے بیکٹیریا سے اسمال ہے, یہ کیوں فلٹر پیپر سے پور سائز جو تھا تو وہ اندر چلے گئے. پھر انہوں نے آئسولیٹ کیا فرسٹ وائرس 1898 میں ان 2 سائنٹسٹ نے, تو اس کا نام رکھا ٹبیکو موزیک, TMV, ٹبیکو موزیک وائرس. اس کے بعد 1906 میں سر فرسٹ ہیومن وائرس آئسولیٹ کیا ہے ایک سائنٹسٹ نے, اس کا نام ہے سر جان کیرول. ہیومن وائرس جو ہیومن میں ڈیزیز کرتا تھا نارتھ امریکہ اور سینٹرل افریقہ میں, اس کا نام تھا یلو فیور وائرس. یلو فیور وائرس تھا, تو اس کو آئسولیٹ کیا 1906 میں. تو ریسنٹلی 120 ایئرس بیک اونلی سر, تب تک وائرس کا پتہ نہیں تھا. تو جان کیرل تھا وہ, اور اس کے ساتھ 4 اور سائنٹسٹ تھے. یلو فیور یہ ایک بیٹس میں ہوتا ہے, بیٹس میں میملز ہوتے ہیں, برڈس بٹ دے آر میملز, ان میں ہوتا ہے. مگر وہاں پہ ایک یہ ایڈیز ایجپٹس ایک یہ ہے ماسکیٹو ہے, وہاں سے وہ ان کو ٹک دیتا ہے, بائٹ کرتا ہے, پھر وہاں سے ہیومنز میں ٹرانسفر کرتا ہے. حالانکہ جو وائرسز کی آپ نے بات کی, یا مختلف جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں یا انفیکشنز جو ہوتے ہیں,
उस ताल्लुक से बहुत कुछ जानने के लिए बहुत कुछ हमें पता भी नहीं है। हमें तो बस मोटी मोटी चीज़ें पता है कि भाई एक चेचक नाम की बीमारी आ गई, कैसे आ गई थी, उसका जो बाज़ाब्ता कैसे कुछ लोगों ने तहकीक किया, और इसी तरह पेंसिलिन कैसे आया उसके बारे में हमें पता, तो बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे आप लोगों से, खासकर आजकल जो है कोविड-19 उस ताल्लुक से भी कुछ और जानेंगे आप लोगों से। लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा फिर लेना चाहेंगे, उसके बाद अपने हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काशिफ चैनल से। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर दोस्त जो हमारे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगी उनकी, वो कुछ जानते भी नहीं, किसी को दिलचस्पी नहीं। कुछ लोग हमारे जो यहाँ पे हमारे जो नाज़रीन हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसीकी की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, और कुछ दोस्त होते हैं कि वो चाहते हैं कि जो हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाए। इसी तरह हमारी भी कोशिश है इस प्रोग्राम में हर तरह के जो मेहमान हैं उनको दावत दी जाए, ताकि ज़िंदगी के जो हर पहलू जो हैं उसके बारे में बात की जाए। कहीं कहीं हमें कुछ ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता। तो आज हमारे साथ 2 अचीवर्स हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया, उनसे हम बात कर रहे हैं। मेरी दाएं जानिब हैं डॉक्टर ज़फ़र नौशाद साहब हैं, और बाएं जानिब हैं एजाज इकबाल साहब। तो इनसे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम जो बैक्टीरियाज़ की बात कर रहे थे एजाज साहब, तो क्या ये बैक्टीरियाज जो हैं ये भी मनफी या मुस्बत हो सकते हैं? हाँ, इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगर इफ़ वी क्लासिफाई देम, जी हमारे पास पहले लैब में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में डाइज रहते हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मतलब एक हमारे पास औरत रहती है, एक मर्द रहता है। हमारे पास ऐसी ही हम कैसे पहचानेंगे एक लेडीज़ को, एक आदमी मेल को? फीमेल हाँ, इसमें यस, भी है। सब में है। इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में हम डाइज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको डाई डालें हम आइडेंटिफिकेशन के। डाई मतलब मिथिलीन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है, मतलब बहुत सारे के डाइज होते हैं। हम क्या करते हैं काम, इनको हम इनके कॉलोनी कैरेक्टर्स पहले देख लेते हैं। इसमें होता है एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ऐसे ऐसे। वैसे मैं नाम में भी बोलूँ, बहुत मुश्किल नाम है। इट्स वेरी मतलब वेरी बहुत टफ है, आम लोगों को ये पता ही नहीं है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, नीमोकोकाई, ये मगर ग्राम, ये क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के। कोकाई मीन सिफरिकल बंच शेप, जैसे अंगूर होते हैं ऐसे होते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये हम नेकेड ऐसे हम उनको दिखाई नहीं देता, ये हमको मतलब दिखते ही नहीं है। ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ये उन्हीं को दिखते हैं जो देखते हैं, जो हिडन हीरोज है। बिल्कुल। उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकाई, इसमें आता है नाइजेरिया मेनिनजाइट्स। उसके बाद है आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। खैर ये तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आप दे रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम से जाएगा। हमें खाली इतना जानना था कि क्या वाकई इसमें भी ये होते हैं, कुछ पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ नेगेटिव जो दूसरी होती है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो वो कवर हो पाएँ इसमें। तो वायरसेस की जब हम बात करें, आगो वायरस, आगो सार्स कोविड-2, तो ये तो थोड़ा बेसिकली द्राव ये वायरस
2002 مز تَتھ ٲس بَنان أسۍ مارس مِڈل ایٖسٹ ریسپریٹری سینڈروم تَتھ تھوٚوُکھ ناو یِم چھِ ناوَل وایرَسٕز یِمن تھٲوِکھ پَتہٕ ناو یُس مِڈل ایٖسٹَس منٛز گوٚو سُہ اوس کیملہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ اِنفیکشن اِنسانن تام سعودیَس منٛز سُہ گوٚو پَتہٕ جلدی گوٚو تَتھ خٲتمہٕ سُہ گوٚو جلدی گوٚو سُہ کنٹرول تہٕ یَتھ چھِ وَنان أسۍ سارس گوٚو سیرو ایکیوٗٹ ریسپریٹری سینڈروم یہِ آو 2019 منٛز وُہان اکھ شہر چاینَس منٛز تَتہِ آو وٕچھنہٕ یہِ چھِ نموٗنیا لایک دود کران اِنسانَس یِتھ پٲٹھۍ نموٗنیا اوس کران سٹریپٹوکوکل نموٗنیا چھُ بیکٹیریا اکھ سُہ چھُ نموٗنیا کران بٕڑن منٛز ییٚتہِ چھُ آسان تقریٖبن سارنٕے نموٗنیا گژھان ایج 55 پَتہٕ وَندَس منٛز زیادٕ تۭرِ سۭتۍ سُہ چھُ بیکٹیریا کران یَتھ تہِ چھُ تِمے تیُتھُے دودا چھُ یہِ کران نموٗنیا لایک ڈِزیٖز کران یہِ تہٕ یہِ چھُ اَتھ چھِ وَنان أسۍ سارس کووِڈ-2 کووِڈ-2 کیازِ چھِ وَنان کووِڈ گٔے کووِڈ ڈِزیٖز 2 گوٚو 1 اوس ہُہ مِڈل ایٖسٹ ریسپریٹری سینڈروم 2 آو تھاونہٕ یَتھ تَوَے یِم چھِ ناوَل ڈِزیٖز ناوَل میٖنٕز نوٚو دود یہِ چھُنہٕ پَتہٕے کٲنٛسہِ وٕنہِ تہِ پَتہٕ یَتھ مطلب دود یہِ وایرَسا چھُ اَتھ تھوٚوُکھ ناو کووِڈ-2 گوٚو یہِ کووِڈ ڈِزیٖز تھوٚوُکھ اَتھ ناو 2 گوٚو دوٚیِم وایرَس چھُ 1 اوس ہُہ مِڈل ایٖسٹ ریسپریٹری سینڈروم. اچھا کووِڈ-19 اگر أسۍ کَتھ کَرو یُس زَن وٕنکیٚس کورونا وایرَس زَن چھُ یُس وٕنکیٚس نوٚو وایرَس زَن چھُ یہِ چھُ شکلہٕ بدلاوان میوٗٹیشن کران اَتھ مُتعلِق کیاہ سر بیسِکٔلی یُس جارٕج مینڈل اوس نہ جینیٹِکٕس واریاہ لیٖچ ہی از اے کالڈ فادر آف دِس جینیٹِکٕس تٔمۍ چارگرافَس روٗل اکھ چھُ کہِ ایڈنیٖن سایٹ یہِ چھُ پانَس سۭتۍ بیس پیٲرٕس چھِ آسان پَنُن پَنُن رَلان یَتھ چھُ یہِ چھُ آر این اے وایرَس یہِ چھُ آر این اے وایرَس دے آر اَنسٹیبٕل سر یِم چھِنہٕ سٹیبٕل آسان کِہینۍ یِم چھِ زیادٕ میوٗٹیشن کران یِم رَلان اِنسانَس سۭتۍ گٔے یِم کٲنٛسہِ اِنسانَس تَتہِ رَلٲکھ أمۍ سٕنٛدِ بیس پیٲر بَنیو بیٛاکھ نوٚو وایرَس کیٛاہ تھانٮ۪تھ یہِ چھُ پَنُن ماسٕک کران یہِ تَوَے چھُنہٕ اَتھ گۄڈٕ چھُنہٕ کُنی وایرَسَس تُہۍ وٕچھِو WHO گایڈ لاین کُنی وایرَسَس چھُنہٕ اینٹی بَیوٹِک کٕہٕنۍ کران وۄنۍ چھِ دِوان یِم اینٹی بَیوٹِک اَمہِ موٗجوٗب سیکنڈری اِنفیکشن گژھن کنٹرول تِکیازِ تٔمِس ہیٚکہِ پَتہٕ یِتھُے أمِس اِمیوٗن سِسٹم کَم گوٚو أمِس بٮ۪مارَس أمِس ہیٚکہِ پَتہٕ ہُہ سٹریپٹوکوکس نموٗنیا بیکٹیریل نموٗنیا تہِ گٔژھِتھ ڈبل نموٗنیا گوٚژھ نہٕ تَوَے چھُ ہٮ۪کان یِم مٔرِتھ تَوَے چھِ دِوان أمِس یِم اینٹی بَیوٹِک نَتہٕ چھُنہٕ اینٹی بَیوٹِک وایرَسَس کٕہٕنۍ تہِ اَثر اینٹی وایرَلٕز چھِ دِوان اینٹی وایرَل چھِ أمِس کران تھوڑا بہت مَلٹِپلِکیشنَس منٛز کران أمِس یہِ ہِنڈرَنٕس اَنان تَوَے چھِ اینٹی وایرَلٕز دِوان تہٕ نَتہٕ چھُنہٕ وایرَسَس کٕہٕنۍ تہِ علاج وٕنیُک تام آمُت وٕچھنہٕ تہٕ آی وانٹ ٹُو کنگریچُلیٹ ساینٹِسٹٕس آل اوور دَ وٲلڈ who besides odd things they have made vaccine available in just 1 year sir you can see this AIDS کو ابھی تک ویکسین نہیں آیا سر کتنے سال ہو گئے AIDS کو 80 میں انڈیا میں فرسٹ کیس آیا 81 میں چنئی میں سر ابھی باہر ویسٹرن کنٹریز میں کب سے پہلے AIDS ہے سر ابھی تک نہیں آیا سر پولیو کو it took 35 years to develop a vaccine for polio myelitis آپ دیکھو تو 15 سالن منٛز آو بناونہٕ پولیوَس خٲطرٕ ویکسیٖن تو یَتھ چھُ مطلب ہمیں بہت داد دینی پڑے گی سائنٹسٹ کی آل اوور دا ورلڈ جو انہوں نے اگر ایفیکیسی 90% ہی ہیں 85% اسٹل دیر از اے ایریا آف ہوپ فار کامن پیپل. بالکل جس وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لے مین کے لیے عام انسان کے لیے جو وائرس نیا ہو سکتا ہے شاید مائکرو بایولوجسٹ کے لیے وہ ایک نیا وائرس نہیں ہو سکتا اس حوالے سے شاید آپ نے پڑھا ہوگا. خیر اعجاز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنٮ۪ن گرن انٛدر محصوٗر ٲسۍ پنٛنٮ۪ن گرن انٛدر ٲسۍ ژوٗرِ روٗزمٕتۍ کہِ وایرس گژھِ نہٕ اَسہِ لارُن کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ بحثیتہِ کووِڈ وٲریر فرنٹ لایِن ؤرکر کٲم کران سُہ ایٚکسپیٖرینس کیُتھ روٗد سانٮ۪ن ناظریٖنن سۭتۍ کٔرۍتو شِیر. سُہ ایٚکسپیٖرینس ٲس واریاہ ڈِفکلٹ تِکیازِ مطلب اَسہِ اوس اَتھ چھُ اکھ ٹایپ اکھ ڈانِنگ اینڈ ڈافِنگ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اوس پوٚرمُت یہِ وبا یِیہِ پَتہٕ چھُ کالرا پَتہٕ چھُ ڈایریا مطلب پینڈیمِک آیہِ مگر اَسہِ وٕچھ پریکٹِکلی مےٚ اوس 43 ایج مےٚ وٕچھ پریکٹِکلی پینڈیمک آو میں نے کام کیا ہے اس میں مطلب میں خوش ہوں میں نے مطلب لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے مطلب بانڈی پورہ کے لوگوں کے ساتھ ہم نے ابھی تک 280 ہو گئے کراس 228,000 ہم نے کراس کیے کل تک کل میں نے 70 پیشنٹوں کو ٹیسٹ کیا سیمپلنگ کیے مطلب ڈاننگ ڈافنگ یہ اَسہِ پوٚرمُت کووِڈ تہِ اوس پوٚرمُت کورونا وائرس چھُ اس میں بھی اس کتاب میں بھی لکھا ہے کووڈ-19 کے بارے میں کورونا وائرس یہ پڑھا تھا ہم نے مگر پریکٹیکلی مت کیا تھا PPE کے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ تھا ہمارے پاس مگر لگایا مت تھا ہم نے کیونکہ پینڈیمک آیا ہی نہیں تھا یہ مطلب یہ انفیکشس کنٹرول کے لیے یہ چیزیں انفیکشس کنٹرول کے لیے ہم نے مطلب یہ ہم نے پریکٹیکلی میں نے کیا ہے. ریسپانس ٹیم آتی تھی ہمارے پاس پازیٹیو پیشنٹ لے کے میں نے سیمپل اٹھائے ان کو یاد ہوگا بانڈی پورہ والوں کے جب میں نے ایک کشمیر میں پورے کشمیر میں میں نے ہی اٹھائے 206 سیمپلس ایک ہمارے 2 گاؤں افیکٹ کر گئے بانڈی پورہ بلاک کی بات کروں گنڈ کیسر اور گنڈ کیسر اور گنڈ دشنا گنڈ کے نام سے یہ دونوں ایک اس سائڈ میں ایک اس سائڈ میں دونوں کو یہ ہو گیا افیکٹ رات دن
CMO साहब हमारे BMO जो है उन्होंने काम किया है, अच्छा। हमको लगा बिल्कुल, दिया और है। जिस तरह से और फ्रंट काम लाइन किया वर्कर इसमें। की तरह आपने काम काम किया किया और इस- आप हेल्थ वर्कर की तरह आपने काम किया, वो बिल्कुल काबिल सताइश है जब हम बात करते हैं उस ताल्लुक से। और अच्छी बात ये भी है कि जिस तरह से पहले वैक्सीन का जो ड्राई रन हुआ पूरे मुल्क में, अब जो है 16 जनवरी को है टीकाकारी मुहिम का जो बाज़ाब्ता आगाज़ हो रहा पूरे मुल्क में, और जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में काफ़ी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और पहले जो तकरीबन 3 करोड़ के जो करीब जो हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं और इस तरह जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये खुराक दी जाएगी, और ये अच्छी बात है। उस ताल्लुक से जो है हमारे यहाँ पे भी जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, उनको भी ये दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन अपनी जगह पे और एहतियात जो है वो अपनी जगह पे। एहतियात तो ज़रूरी तब भी करना है क्योंकि जिस तरह से जो SOPs का जो कहा गया, जो फिज़िकल डिस्टेंस का है या मास्क की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन आ गया तो एहतियात से हम जो है उसका वो ना बरतें, दामन बचा लें, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आखिर पे क्योंकि वक्त बहुत कम है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर डेफिनेटली सर, मैं अपने कश्मीरी भाइयों बहनों सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी कोई सिम्टम हो, भले ही ये नॉर्मल फ्लू हो, कोविड ना हो, मगर अपने आप को आइसोलेट प्लीज़ कर दीजिएगा। मस्जिद में ना जाए, मस्जिद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में न जाए, इवन मास्क लगा के घर में आइसोलेट कर दीजिएगा, इसी से ये खत्म हो जाएगा। जब तक मजबूरी ना हो तब तक बिल्कुल, बाहर ना निकलो और बिल्कुल एहतियात बरतें। बिल्कुल सही। आप? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो किताब है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, ये पढ़ी जी। किताब पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का है, जिसको हमने PhD किया है, नौकरी राज में जरूरी क्यों इस रोज माहदूद पर गवर्नमेंट नौकरी यू कैन मतलब यू कैन प्ले विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप एक प्राइवेट रेफरेंस लैब खोलो, लोगों की खिदमत करो, ये भी एक जरिया है। अगर आपको ये पसंद है कि हम लोगों की खिदमत करें, एक बड़ी रेफरेंस लैब खुलाओ, जैसे हमारे कंट्री में है बड़े बड़े लैब्स हैं। आप एक लैब खुलाओ श्रीनगर में, कल्चर करो, लोगों की काम आ जाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब और आपका आपका बहुत-बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। हालांकि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जितना हमें आम नाज़रीन तक पहुंचाना उतनी जानकारी तो हम ले चुके हैं। काफ़ी वसी सब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन मतलब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ गुजारने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।